أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی جس پر کیوں ہے کیڑی کامیابی جن جنت لب جائے کل نفس ذائقۃ الموت. ہوں جتنے پڑھی جانے آ جی یار جان نے مرنا جی بابے بھی آتے سارے آؤ جو مڑ مر جو جانا موت مڑ آ جو ہے حق. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کل نفس ذائقۃ الموت جو ہے مڑ ہر جان نے جانا. اگوں نہیں پڑھ دے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا فقد فاز. یہی کامیابی ہے، میری موت والی گل نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آخر دعوانا الحمدللہ. اللہ نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا حضرت آدم کو اتارا آدم باغ سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم چلا تک دنیا تک گیا نا، ہوں اتوں ہدایت آنی ہے. کتوں؟ اتوں. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی وہ اس کا نہ اس پر خوف ہوگا. ایتھے نہیں مدرسے چ ہدایتاں نہیں بن دیاں، مسجد چ ہدایت نہیں بنتی، پارلیمنٹ چ ادارے سینڈ چ ہدایت نہیں بننی. ہدایت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی. تو اسے یہی کہتے ہیں ہدایت یہ ہے، ہدایت محمد رسول اللہ کی سنت طریقہ یہ ہے ہدایت، اور کوئی ہدایت نہیں. اسے کئیاں دے نام رکھ دیتے پیرے طریقت رہبر شریعت دے فلاں فلاں فلاں. اور رہبر شریعت اگر محمد رسول اللہ تو سوا کوئی بھی نہیں ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 8 فرشتے ہیں نا جنہوں نے اللہ کا عرش کو اٹھایا ہوا. ہاں جی پورا عرش اللہ کے 8 فرشتے نے اٹھایا. ان کے ہاں 8 فرشتے 8 فرشتے. قرآن چاہ نہیں رہا کہڑی صورت صورت حاقہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے کہ اللہ کے عرش کو کتنے ہیں. ہاں تو انہوں نے کہا تھا اللہ طاقت نہیں ہے. اللہ نے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. انہیں نعرہ بلند کیا لا حول، اٹھا لیا اللہ کے عرش کو. اور یہی فرشتے یحملون عرش ربک کا، قیامت کے دن یہی فرشتے اس طرح عرش لے اٹھا کے لے کے آئیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا جانے کتنی تعداد ہے اللہ کے فرشتے، کتنی تعداد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں مجھے آسمان کے اوپر ایک چپا برابر جگہ نظر نہیں آئی کہ جو فرشتہ پیشانی رکھ کے اللہ کی تسبیح سے بیان کر رہا. کتنی تعداد اللہ کے فرشتے. تو وہ اسی لیے تو کہتے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. نہ پیدا کر انسان یہ نہ جا کے جو کرنا نا یہ تے دنگے فساد کرنے گے. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلم، میں جاننا جو تسی نہیں جانتے. تو سمجھ آ گئی. اور سارا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام. سورہ مومن ہے، مکی سورت ہے یہ. اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے. غافر جہدے وچ لفظ آ رہے ہیں. حامیم اس کی مراد اللہ ہی جانتا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے، عزیز جو بڑا زبردست بڑا غالب علیم اور علم والا ہے. بہت صورتاں دی ابتدا دے اندر اللہ نے قرآن مقدس دے بارے دے وچ باتاں کیتیاں. پڑھ رہے ہو تسی کہ یہ کتاب اللہ کا اتارنا یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کیونکہ مشرکین اعتراض کرتے تھے، کفار مذاق اڑاتے تھے، باطل نظریات پیش کرتے تھے. تو اللہ نے ہر سورت سے پہلے تقریباً یہ بات کی اس کتاب کا اتارا تنزیل کتاب، اس کتاب کا اتارا من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو بڑا غالب ہے، زبردست ہے، علیم اور بڑے ہی علم والا ہے اس کی طرف سے. غافر الذنب
وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، غافر، اس کی صفت ہے یہ، گناہ کو وہ معاف کرنے والا ہے، اور اتنی دیر تک معاف کرنے والا ہے کہ ما لم یغرغر، جب تک یہاں روح نہیں پہنچ جاتی، اس سے پہلے بھی اگر انسان توبہ کر لے تو غافر الذنب، گناہ کو معاف کرنے والا، وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا۔ گناہ ہو گیا، شرمندگی ہو گئی، غلطی ہو گئی، چھوٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب سوچ آئی کہ اللہ کے سامنے پہ کیا جواب دیں، ڈر گیا، آنسو بہا دیتا اللہ کے سامنے، سچے دل سے توبہ کر لی تو قابل التوب، اللہ توبہ قبول کرے۔ اللہ نہیں کہ یہ نہیں کہے گا اور چلو پھر ویکھاں گے، جدوں تسی کتے معافی لین جاندے ہو نا، معافی منگن جاندے ہو نا، غلطی کتے ہو جائے، کوئی لڑائی مار کٹائی، پٹ پھینٹا، پھر اگلا جاندے ہو کہ اللہ دیکھ لواں گے، اجے کل پنجیا تسی تے اج تانوں یاد آ گیا، کہندے کہ نہیں کہندے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ دے نزدیک بندہ بڑا ہی برا جے دے گھر دے وچ کوئی آ جائے تو انہوں اٹھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے چاہتا اللہ نے وہی کر کے کیا سی، موسیٰ جوڑا بندہ کسی گھر چل کے آ جائے تو معافی طلب کرے، خلوص دل نال منگے، معاف کر دے، اللہ دی صفت ہے۔ ساڈے ہے عمل، ہے عمل، کوئی آ جائے سچے دل سے معافی، غلطی اس سے ہو گئی ہے، زیادتی اس نے کی، اب وہ معافی کے لیے معاف کر دے، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ یہ نہیں کہتا ہونے ہی دن معافی دے دیا، کہتا ہے اللہ تسی وڈے ہو کہ اللہ بڑا، تہاڈی عزت زیادہ کہ اللہ دی عزت زیادہ، لگتی تین جب ساڈی ہے۔ ہاں بھائی مطلب جدوں اسی گل نو سمجھتے ہی نہیں، سانوں احساس ہی نہیں ہوندا نا گلاں دا۔ اللہ دے نبی نے کہ معاف کریا کرو، معاف کریا کرو، یہ تسی دنیا دے اوتے مہربانی کرن گے ہو نا، اللہ تہاڈے تے مہربانی دن قیامت نو کرے، کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر۔ وقابل توب، توبہ کو قبول کرنے والا، تے جنی توبہ نو اللہ نے خوشی ہوندی ہے، اینوں تہانوں اپنے ویاہ دی بھی نہیں ہونی، جدا ویاہ نہ ہوندا ہوئے تے ہو جائے، پھسیا ہوئے کوئی تے جے ہو جائے تے خوشی انہوں ہوندی، اوہ اینی خوشی اللہ دی قسم ہے، اللہ نے اینی خوشی ہوندی ہے۔ تو اللہ دے نبی نے اونٹنی دی مثال دے کے سمجھایا نا، فرمایا کہ بندہ گزریا جنگل چ، تے زادو راہ سی، پانی شانی کھانا سی، انہیں سفر لمبا سی، اونٹنی لاگے کھڑی کر درخت دے تھلے چٹ لمبا پی گیا، تے جدوں اٹھیا اونٹنی کوئی صحرا سی، جنگل سی، پھر لب اونٹنی نہ لب، اخیر تھک ہار گیا، پھر میری ہن موت ہی ہے گرنٹ، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانا، بخار مار کے لمبا پی گیا، چلو جو ہونا ہوئے، وہ جس نے کرنا پی گیا لمبا، تے لمبا پی گیا تے انہوں ایویں جی خواب جی آئی ہے کہ میری اونٹھی میں لاگے کھڑی ہو، جا کے اکھ کھلی تے واقعی کھڑی، انہیں یکدم اونٹھی دی مہار پڑی تے خوشی نہ اچھل پیا، زندگی آ گئی نا دیکھ صاحب، اچھل پیا تے کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب، یہ خوشی دے بچوں کم کلمے نکلیا، الٹ ہو گیا، سبقت لسانی ہو گئی ہے خوشی دے نال، سمجھ آئی، الٹ کلمے کہنا تے سی کہ اللہ تو میرا رب، انت ربی وانا عبدی، تو انہوں نے کہا اللہ نہیں تو میرا بندہ تو میں اللہ، جنی اس بندے نو خوشی ہوئی ہے نا، جدو انسان توبہ کردا میرے سامنے، مینوں اس تو زیادہ بڑھ کے دینا خوشی اینی اللہ نو جوڑا بندہ اللہ دے سامنے رجوع کردا، توبہ کردا، ڈردا، آنسو بہا دیندا، تنہائی چ نہ بھی آوے تاں بھی اللہ نو پکار کے کہے، اینی خوشی اللہ نو ہوندی۔ تو قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔
غفور بھی ہے نا، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے نا، تو پھر وہ شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا، سخت سزا وہ دینے والا، ذی الطول، وہ بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، یہ ہور مانا بھی بڑے کرم والا، ذی الطول، وہ بڑی قدرت والا، طاقت والا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ گل توحید تے مکنی ہے، یہ یاد رکھے آجے، گل کہتے مکنی ہے توحید۔ اللہ کہندا ہے اینو اپنی اٹھک بیٹھ کے بنا لو توحید نو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیتوں میں، الا الذین، مگر وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہ آیت اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیت کے بارے بطور تنقید جھگڑنا حرام ہے، بطور فہم سمجھنا وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کی کتاب کو بطور فہم سمجھن کے لیے بحث کرنا یہ جائز ہے، اور ویسے تنقید کے لیے اس نے کہا یہ کفر ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں وہ جھگڑتے فی آیا اللہ کے، الا الذین، مگر وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس نہ تجھ کو دھوکے میں ڈالے ان لوگوں کا آنا جانا شہروں میں۔ انہاں دی معاشی ویکھ کے نا معیشت، انہاں دے اٹھ کوڑے وڈے تے ترلے پگاں شگاں، انہاں دے پاؤنڈ ڈالر شالر یورو، پراڈو گڈیاں، کدی لاہور تے کدی اسلام آباد تے کدی پشاور تے کدی کتے، وہ جڑے انج دے لوگ ہوندے وہ بہتے پھردے ہیں، تو انہاں نال کوئی اسلام دی گل کرو نا تو وہ 100 اعتراض کرنگے، وہ جو انہاں تو گل کرو اسلام دی، وہ چوری چکری آ، اداں دے بندیاں نال تسی نا گل کرنگے نا، مسلمان بھاویں، وہ اسلام تے اعتراض کرنگے، حدیث تے اعتراض کرنگے، قرآن تے اعتراض کرنگے، تو کہنا یہ محفل اٹینڈ کرنے والے، تو اللہ کہندا اے پیغمبر تو انہاں نہ دیکھ کہ آج بغتی اونٹاں تے سوار نے، نسلی عربی نسلی گھوڑیاں تے سوار نے، کدی کتے تے شام تے کدی عراق تے کدی کتے، انہاں دی معیشت دولت نہ دیکھ، سمجھے نا؟ تو یہ دیکھ کے پراڈو چراڈو جس لئے بندہ ڈالر یورو پاؤنڈ دیکھدا پانی تو منہ چاہندا نا پھر، اے گل ہی، تو اللہ کہندا میرا پیغمبر فلا یغررک، پس تجھ کو دھوکے نہ، قرآن دے ایک ایک لفظ تے غور کریا کرو، فلا یغررک، پس یہ تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم، ان کا پلٹنا آنا جانا، فی البلاد، شہروں میں، یہ کون سفر کر دینے؟ مالدار، ماڑے نے کتوں کرنا؟ ماڑے نے سفر کتوں کرنا؟ یہ سارے گڈیاں جھوٹ دے، پراڈو مرسی ساری یہ تگڑے ہی کر دے، انہاں دی معاشی حالت تین دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو نہ سمجھ کے پتہ نہیں ہے کہ کتنا اللہ دی خیر ہے، یہ بطور آزمائش دیتا اللہ نے فتنہ، یہ انہوں سمجھ آ جانی جنہوں نے اکھاں میٹھنیاں، یہ انہوں سارا پتہ چل جانا۔ کذبت قبل قوم نوح والاحزاب، جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب، اور دوسروں نے لشکر، دوسروں نے بھی جماعتوں نے، تو قوم نوح ایک دا نام لیا، قوم سمود، قوم عاد، اصحاب تبع، قوم شعیب، اصحاب الرس، یہ جننے بھی سے سارے جٹلان والے اللہ نے احزاب کیا دیتا، جمع کہتی، سب نے جٹلایا۔ اچھا جی، من بعد، ان کے بعد، وحمت کل امت، اور ارادہ کیا ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ، برا ارادہ رکھا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ، وحمت، اور انہوں نے کیا کیا؟ ارادہ کیا، کل امت، ہر امت نے، برسولہم، اپنے، لیاخذوا، تاکہ اس کو پکڑ لیں، پکڑ کے اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، یہ ان کے ارادے تھے، جتنے بھی لوگ تھے نا، پہلی امتیں جتنے بھی، ان کے ارادے کے نبیوں کو پکڑیں یا قید کریں یا ان کو، مکے والے نے میٹنگ کی تھی، انہوں نے بھی کی تھی، او لیثبتوک او یخرجوک او یقتلوک، یا کیچ جلا وطن کر دیو، یا کیچ ڈال دیو، یا قتل کر دیو، مکے والے نے کی تھی سی نا، تو آپ نے ہجرت آرڈر پھر اس واسطے ملیا سی نا، انہاں دا پروگرام یہی سی، تے جتنے بھی انبیاء آئے سب امتاں دے لوگاں نے پیغمبر برا قصد کیتا، برا ارادہ کیتا، انہوں نے پکڑ لے، یا خذو، ان کو پکڑو، وجادلوا بالباطل، اور وہ جھگڑتے رہے باطل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟
باطل نظریات لے کے باطل باتیں وہ جھگڑتے رہے، لیدہزوا بالحق کا، تاکہ وہ غالب کر دیں اس باطل کو حق پر، یعنی باطل کو، اس لیے وہ جھگڑتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمْ پکڑ لیا ان کو میں نے، اللہ کہ میں نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کی پکڑ کیسی؟ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس پھر کیسے ہوئی میری سزا، پھر کیسے پلٹ کے اللہ نے جو کھجور دے تنے اللہ نے پٹ کے سٹے، انج کر دیتے، اندر پھاڑ دیتے اللہ نے، انہوں نے کلیجے دل پھٹے چیخ سے، عذابوں سے، یہ ایسے عذاب اللہ نے بھیجے۔ کذالک حقت، اور اسی طرح ثابت ہو گئی تیرے رب کی بات، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حقت کلمۃ ربک، ثابت ہو گئی، سچی ہو گئی تیرے رب کی بات، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کہ بے شک وہ آگ والے ہیں، وہ جہنم والے ہیں۔ الذین یحملون العرش، اور وہ لوگ یعنی فرشتے، یحملون العرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد، 8 فرشتے ہیں نا جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ہاں جی، پورا عرش اللہ کے 8 فرشتے نے اٹھایا، ان کے، ہاں 8 فرشتے، 8 فرشتے۔ قرآن چاہ نہیں رہا کہڑی سورت سورت حاقہ، 8 فرشتے ہیں جنہوں نے کہ اللہ کے عرش کو، کتنے ہیں؟ ہاں، تو انہوں نے کہا تھا اللہ طاقت نہیں ہے، اللہ نے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، انہوں نے نعرہ بلند کیا لا حول، اٹھا لیا اللہ کے عرش کو۔ اور یہی فرشتے یحملون عرش ربک، قیامت کے دن یہی فرشتے اس طرح عرش لے اٹھا کے لے کے آئیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتے الذین یحملون العرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا، ومن حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے عرش کے، خدا جانے کتنی تعداد ہے اللہ کے فرشتے، کتنی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے آسمان کے اوپر ایک چپا برابر جگہ نظر نہیں آئی کہ جو فرشتہ پیشانی رکھ کے اللہ کی تسبیح سے بیان کر رہا، کتنی تعداد اللہ کے فرشتے۔ تو وہ اسی لیے تو کہتے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، نہ پیدا کر انسان، یہ نہ جا کے جو کرنا نا، یہ دنگے فساد کرنے گے، تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلم، میں جاننا جو تجھے نہیں جانتا۔ تو سمجھ آ گئی؟ اور سارا واقعہ حضرت آدم سارا۔ اچھا جی، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی، اس کی تعریف کے ساتھ، جیسے بھی اللہ نے سکھلائی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، جیسی بھی تسبیح ہیں اللہ نے ان کو سکھلائی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں وہ۔ اللہ اکبر، یؤمنون بھی، اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک اور کام کر دیا فرشتے، جو عرش حاملین عرش ہے، جو اس کے ارد گرد ہے، جو کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور ساڑھے واسطے بخشش مانگ دیا ہوتے، وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آمنو، جو ایمان لائے، اور وہ کہتے کیا ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ، اللہ اے ہمارے رب پیدا کرنے والے، وسعت ہر چیز کو، ہر چیز کو تیری رحمت نے گھیرا ہوا ہے، ہر چیز کو تیری رحمت نے گھیرا ہوا ہے، وعلماً، اور تیرے علم نے، وعلماً، تو اللہ سے کی کہہ رہے ہیں فرشتے کے فاغفر للذین تابوا، پس اللہ تم معاف کر دے ان لوگوں کو، جو ان مومنوں کو، تابوا، جو توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے، مومنوں کے لیے۔ مومن دی بڑی عزت ہے، مسلمان دی جو بندے دا پتر بن کے رہے، بڑی عزت ہے مومن دی، مسلمان دی۔ فاغفر، پس معاف کر، للذین، ان لوگوں کو، تابوا،
جنہوں نے توبہ کی، وَاتَّبَعُوا سَبِیلَکَ، اور پیروی کی تیرے راستے کی، تیرے راستے کے جو تو راستہ دیا نا انبیاء کے ذریعے، اس راستے پر چلے۔ اس اللہ نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا حضرت آدم کو، تعالیٰ آدم باس فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم سے چلا تھا کہ دنیا تک گیا نا، ہن اتوں ہدایت آنی ہے، کتوں؟ اتوں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، وہ اس کا نہ اس پر خوف ہوگا۔ ایتھے نہیں مدرسے چ ہدایتاں نہیں بن دیاں، مسجد چ ہدایت نہیں بنتی، پارلیمنٹ چ ادارے سینڈ چ ہدایت نہیں بننی۔ ہدایت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو اسے یہی کہتے ہیں ہدایت یہ ہے، ہدایت محمد رسول اللہ کی سنت طریقہ، یہ ہے ہدایت، اور کوئی ہدایت نہیں۔ اسے کئیاں دے نام رکھ دیتے، پیر طریقت، رہبر شریعت، فلاں فلاں فلاں، اور رہبر شریعت اگر محمد رسول اللہ تو سوا کوئی بھی نہیں ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کے، واقعہم اصحاب الجحیم، اور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، کیسی دعا ہے یاد کر لو۔ پھر ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، اللہ ان کو داخل کر، ان مومنوں کو، مسلمانوں کو، جنات عدن، جنت عدن نے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں، اللہ تی وہ جنت ہے، وَعَدْتَهُمْ، جن کا تو نے وعدہ کی، جس کا تو نے ان سے وعدہ کی۔ یہ تھا ہی بس نہیں، پھر فرشتے اگے ہو چل دیا دعا، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، اور اللہ جو نیک ہیں ان کے باپ دادوں سے، وَمَنْ صَلَحَ آبَائِهِمْ، اور اللہ جو نیک ہیں ان کے باپ دادوں میں، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں میں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں۔ سارے واسطے دعا نہیں ہو رہی، فرشتے کر رہے ہیں، تو کون کر رہے ہیں؟ حاملین عرش کر رہے ہیں، جو عرش ارد گرد تو آپ کا وہ کر رہے ہیں دعا، مومنین مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو ہی عزیز زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ تو واقعم السیئات، اللہ بچائے ان کو برائیوں سے، ان کو برائیوں سے بچا، واقعم السیئات، بچائے ان کو برائیوں سے، ومن تق السیئات، اور جس کو جو بچ گیا برائیوں سے، بچا لیا گیا برائیوں سے، یومئذ، اس دن، فقد رحمتا، پس تحقیق اس پر تیری رحمت ہو گئی نا، رحمت اللہ کی، وذالک فوز هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی، یہی کامیابی ہے بہت بڑی، جس پر کیوں ہے کیڑی کامیابی؟ جن جنت لب جائے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہوں جتنے پڑھی جانے، جی ہر جان نے مرنا، جی بابے بھی آندے سارے، آؤ جو مر جو جانا، موت مڑا جو ہے حق۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کل نفس ذائقۃ الموت، جو ہے مڑ ہر جان نے جانا۔ اگوں نہیں پڑھ دے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، یہی کامیابی ہے، میری موت والی گل نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔